ہے اندھیر نگری یہ اندھیر نگری، اندھیر نگری ہے اندھیر نگری، اف اندھیر نگری۔ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، ذل الہی، شہنشاہ معظم، عالی جناب، چند ماہتاب، پسر پنگا گیر، شاہ ہوا گیر تشریف لاتے ہیں۔ چھنکو تے من کو نیزو سٹینڈ اپ۔ بادشاہ حضور وہ ان پڑھ ہیں، بیٹھ جائیں گے۔ سٹ ڈاؤن۔ اب ان کو کھڑے رہنا چاہیے۔ 2 نمبر تو چل۔ اپنا کی نام رکھیا سی وزیر؟ جی کوئی نئی تازی سناؤ یار۔ بادشاہ ہاں آج کل مذاکرات کے چرچے عام ہیں۔ ہائے ہائے کون سے مذاکرات؟ کس نے کیے ہیں مذاکرات؟ کس طرح ہو سکتے ہیں مذاکرات؟ ابھی تک تو ہم نے ارادہ ہی نہیں ظاہر کیا۔ جہاں پناہ پڑوسی سلطنت کی بات کر رہا ہوں، وہ خود بخود مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابے او نالائق، بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کہیں گرتا ہے۔ ابا مرحوم، مرنے کے بعد بھی آپ کی محاورہ والی عادت نہیں گئی۔ آپ کو تو پتا ہے کہ میں اتنا تیز نہیں ہوں۔ اسی لیے تو تمہیں اپنا جانشین مقرر کر کے گیا تھا، تاکہ تم سے اوپر والے آسانی سے کام لے سکیں۔ حضور ہمیں وہ بنیے کی مذاکرات کی طرف آنے والی بات بتائیں نا۔ بتاتا ہوں۔ دراصل بڑے بھائی بش کو بغداد میں صفائی کرتے وقت کچھ ایسے کاغذات ملے ہیں جس میں ہمارا پڑوسی بھائی حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیاروں میں ملوث پایا گیا۔ تو یہ لالا صدام مفت میں ہی رگڑا کھا گیا؟ نالائق، بیچ میں ٹانگ مت تڑا، پوری بات سن لیا کر۔ ارشاد ارشاد۔ اب بڑے بھائی بش نے ہمارے پڑوسی بھائی کو پریشر میں رکھا ہوا ہے، اور ہمارے والا بھائی اپنا کام کیے جا رہا ہے، سمجھا؟ ہے اندھیر نگری یہ اندھیر نگری، اندھیر نگری ہے اندھیر نگری، اف اندھیر نگری۔ السلام صاحب، کیسے مزاج جناب؟ اللہ کرم۔ بھابھی کیسی ہیں؟ بھابھی ماشاءاللہ۔ بچے کیسے ہیں آپ کے؟ بھابھی بچے کیسے ہیں میں آپ کو جانتا نہیں، آپ یہ سب کچھ کیسے پوچھ رہے ہیں؟ اصل میں یہ میری پہلی ملاقات ہے تو جانیں گے کیسے آپ؟ صاحب ایک پرابلم میں ہوں۔ جی جی فرمائیے، کیا پرابلم ہے؟ کراچی میں نیا نیا آیا ہوں میں۔ جی جی۔ بس یہاں آیا تو میری گاڑی میں پیٹرول، گاڑی وہ دیکھ وہ گاڑی کھڑی ہے نا۔ جی جی۔ میرے بیوی بچے بھی گاڑی میں بیٹھے۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں ہاں دیکھ لی۔ تو وہ پیٹرول ختم ہو گیا، لیکن حادثہ یہ ہوا کہ جی یہاں آتے ہی کسی نے میرا پرس میری جیب سے نکال لیا۔ اب صاحب پرابلم یہ کہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ اچھا رشتہ دار آدمی ہوں جناب، اب پیسہ ایک جیب میں نہیں۔ اگر آپ مجھے کچھ ہیلپ کر دیں 10-15 لیٹر کی تو میں آپ کو وہاں سے جا کے پیسے بھجوا دوں گا انشاءاللہ۔ یار یہ کوئی بات ہی نہیں یار، یہ تو انسانیت ہے۔ بچوں کے ساتھ بڑی پریشانی ہے، کوئی ایسی بات بڑا عجیب لگ رہا ہے مانگتے ہوئے۔ نہیں یہ اگر آپ میرے پاس ہیں، یہ آپ رکھیں۔ 300 میں آ جائے گا 15 لیٹر۔ ٹھیک ہے، بڑی نوازی جناب۔ آپ مجھے میرا کارڈ لے لیجیے۔ ارے نہیں کیا بات کرتے ہیں، یہ اپنا کارڈ دے۔ ارے جی کارڈ کی کیا ضرورت ہے، پیسے پہنچوا دوں۔ نہیں جی یہ تو انسانیت ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تھینک یو۔ میرے بیوی بچے ساتھ ہی ہیں۔ السلام علیکم میڈم، اصل میں میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ ہے، اس کی امتحان کی فیس بھرنی تھی اور آج آخری تاریخ ہے۔ اگر آج فیس نہیں بھری تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ امتحان میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ تو میڈم میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں
کہ آپ میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں تو میں اس کی فیس جمع کرا دوں. دیکھیے میں تو پڑھ نہیں سکا ہوں, میں چاہتا ہوں میرا بھائی پڑھے. میرا نام قیوم ہے اور میں مانگنے والا نہیں ہوں جی, مجبوراً اس وقت آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں. آپ ایک سیکنڈ ویٹ کریں گے. ایکچولی میرے ہسبینڈ سامنے میرے شاپ پہ گئے ہیں, وہ لائک وہ جیسے آئیں گے تو میں آپ کو. آپ کے ہسبینڈ ابھی آ جائیں گے نا؟ اب بہتر تھے کہ وہ میرا بھائی کھڑا ہے وہ فیس کے لیے. تم جاؤ میں آ رہا ہوں پیسے لے کے, فیس بھروں گا تمہاری. بڑی نوازش آپ کی. ہے اندھیر نگری یہ اندھیر نگری, اندھیر نگری ہے اندھیر نگری, اف اندھیر نگری. عالم پناہ, دیکھا پھر آپ نے کل جو میں نے فیصلہ کیا تھا, ثابت ہوا کہ میں آپ سے زیادہ ذہین ہوں. ادھر آ تو بادشاہ بن. نہیں تو بیٹھ, تو انتظار کر رہا ہے میں مروں, تو میری جگہ لے. مرنے سے پہلے نہیں سر. ہاں تم کیا کہہ رہی تھی؟ عالم پناہ مہمان کو آن لائن بلانے کی اجازت چاہتی ہے کنیز. کنیز ہائے 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 ہائے, کیا بلیک اینڈ وائٹ دور تھا. کنیز, دلہا پٹی, ہیر رانجھا, تیری آنکھیں میری صورت. حضور میری آنکھیں تیری صورت چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی فلم تھی. وزیر اعظم تم غور سے دیکھو, ہم اس طرف سے وحید مراد نہیں لگتے. ویسے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ کس کی فلم تھی. گستاخی کی معافی چاہتا ہوں, آئندہ بغیر پوچھے نہیں بولتا سرکار. بولے نا تو میں تمہیں کالا پانی بھیج دوں گا. کالا پانی, یہ تو لالا سدھیر کی تھی نا. بہت سی اور بھی فلمیں, مولا جٹ بھائی جٹ جٹ تک جٹ چند پتر چند ویر مکھڑا چند کا سینہ 420 ہوتے سے تو کال کا مال کا بندھن پریا ملا, خوشیاں ڈپٹی نرگس آبدہ کوٹشا ہیرو پرنس صاحبہ. اوئے فلموں کے علاوہ بھی تمہیں کچھ آتا کہ نہیں؟ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہو, کچھ اور کام بھی کر لیا کرو. جو حکم عالیجا. گلرنگ آج کے مہمان لائیو آن لائن آنے کے لیے بے چین ہیں. ان کا تعلق بھی حکمران طبقے سے رہا ہے. حکمران طبقے سے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ہمارے رقیبوں میں سے ہیں. انارکلی, میرا مطلب ہے گلرنگ, اجازت دی جاتی ہے. ہماری آج کی خاص الخاص سابق حکمران فی الحال پریشان و پشیمان محترمہ آن لائن حاضر ہو. السلام علیکم محترمہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ہیں محترمہ, ہمیں تو آپ کی فکر لگی ہوئی ہے. ارے فکر نہیں کرت ہے, ہم اندر ہوت ہے یا باہر, ہم ٹھیک ہوت ہے. ہم تو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر آئے تھے. سونے کے چمچ سے یاد آیا کہ آپ اتنی مال و دولت اور جائیداد ہونے کے باوجود ملک و قوم کے مسائل چھوڑ کر اپنے ذاتی جائیداد کی تقسیم کے تنازعات میں پڑ گئی ہیں. ٹھیک ہے, ہم حکمران طبقہ ہیں, ہم سیاست دان ہیں, لیکن ہمارے اپنے بھی تو ایک زندگی ہوت ہے, ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے. بچے ہیں, ان کے فیوچر کی فکر بھی تو کرنی ہے. اچھا محترمہ, آپ اور میاں صاحب دونوں اس وقت ملک سے باہر ہیں. ملک و قوم کو آپ جیسے تجربہ کار سیاست دانوں کی ضرورت ہے. کیا آپ لوگ واپس آ کر قوم کی خدمت نہیں کرنا چاہتے؟ ہم چاہت ہیں, میاں صاحب بھی چاہت ہے, لیکن اگر ہم آ گئے تو ہم سیدھے جیل کے اندر ہو جاوت ہے. کیا فائدہ؟ یہاں باہر بیٹھ کر کم از کم اخبارات وغیرہ میں بیان تو دیوت ہے نا. محترمہ, کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتی کہ آپ جیسے بڑے سیاستدانوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے بنیاد پرست قوتیں اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہیں؟ ہاں یہ بات تو ہے. مجھے اور میاں صاحب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں احساس دلایا. مستقبل میں ہم ہماری حکومت بنا کر آپ کا بہت خیال رکھیں گے. تھینک یو میڈم, مجھے آپ سے یہی امید تھی. ہم بے وفا نہیں ہیں, ہم نے اپنے ہر دور میں ان سب کو نوازا ہے جنہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے. جی محترمہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, مگر ایک مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ
کہ آپ نے جس کسی کو بھی نوازا ہے وہ یا تو ملک سے باہر ہے یا پھر اندر، یعنی کہ جیل میں۔ یہ تو اپنے اپنی قسمت کی بات ہے۔ اب ہمارے میاں زرداری کو ہی دیکھ لو، ہم نے ایسا نوازا کہ ان کا تو باہر آنا مشکل کیا ناممکن ہو کر رہ گیا ہے۔ پھر تو ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اذان بج رہا ہے، اجازت چاہت ہو، اللہ حافظ۔ ہے اندھیر نگری یہ اندھیر نگری، اندھیر نگری ہے اندھیر نگری، اف اندھیر نگری۔ وزیر گندگیر جی پابشیر، یہ ہم کیا سن رہے ہیں بی بی جی؟ وہ آپ گل رنگ بی بی کو سن رہے ہیں جی۔ ہم تمہاری بات کر رہے ہیں وزیر اعظم، تمہارے بارے میں بڑی غلط غلط خبریں مشہور ہو گئی۔ نہیں حضور، یہ کسی دشمن نے اڑائی ہے حضور۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم ہماری زندگی کے خاتمے کی تمنا رکھتے ہو۔ جہاں پناہ ایسی بدخواہی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا حضور۔ اچھا تو پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو وزیر اعظم؟ تم شاہی خزانے سے جس کو بھی قرضہ دیتے ہو اسے کہتے ہو میں واپس اس وقت لوں گا جب یہ بادشاہ دنیا میں نہیں ہوگا، کیوں؟ جی علم پناہ، آپ نے بالکل درست سنا، میں ہر مقروض کو اسی شرط پر قرض دیتا ہوں۔ نالائق و نافرمان انسان، تم ہماری محبتوں اور وفاداریوں کا یہ صلہ دے رہا ہے؟ حضور والا، ایسا کرنے سے اس غلام کا مقصد آپ کی بدخواہی نہیں خیر خواہی ہے۔ وہ کیسے؟ حضور جن لوگوں کو یہ کہہ کر قرض دیا گیا ہے کہ یہ قرض آپ کی وفات کے بعد وصول کیا جائے گا، وہ تو دن رات آپ کی شان میں آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے کہ آپ کی عمر دراز ہو تاکہ ان کو یہ قرض واپس نہ لوٹانا پڑے۔ واہ 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 واہ، شاباش، تم تو واقعی وزیر با تدبیر ہو۔ درباری دوشیزہ، حکم عالی جاں۔ وزیر اعظم کو ہیرے جواہرات سے تولا جائے۔ کون سے ہیرے جواہرات عالم پناہ؟ وہی جو تمہیں پچھلی قسط میں دیے تھے، اب نئے ایپیسوڈ میں اس کو دے دو۔ ٹھیک ہے حضور، چلے گا۔ اب اگر اجازت ہو تو نجومی صاحب کو بلایا جائے؟ ہاں ہاں اجازت ہے۔ ماہر علم نجوم، استاد فلکیات آن لائن حاضر ہو۔ آج آپ بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، کہیں آپ کی سالگرہ تو نہیں ہے؟ ارے گل رنگ بی بی، آپ نے کیک منگایا ہے کیا؟ جی نہیں، دراصل یہ ای میل ہمیں سالگرہ کے حوالے سے لانڈی کراچی سے بشیر احمد نے بھیجا۔ لکھتے ہیں کہ 28 مئی کو میری سالگرہ ہوتی ہے، لیکن ہر بار کسی نہ کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، چکر کیا ہے؟ ابھی دیکھ کر بتاتے ہیں کہ کیا چکر ہے۔ واہ 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 واہ، بشیر احمد صاحب، دراصل آپ کا برج جو ہے سور ہے، اور سور برج ٹکریں مارتا ہے، ٹکریں، اور جہاں ٹکریں ہوتی ہیں وہاں تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سالگرہ منانا چاہتے ہیں تو ایسا کریں کہ مہمانوں کو ٹائم 5 بجے کا دیں اور سالگرہ 4 بجے کا ڈالے اور کیک کاٹ کر کھا لیں۔ مہمان آئیں گے تو کیک نہیں ہوگا تو لڑائی بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ کیوں، کیسا؟ ہے اندھیر نگری یہ اندھیر نگری، اندھیر نگری ہے اندھیر نگری، اف اندھیر نگری۔ ٹرانسفر 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 ٹرانسفر۔ یہ برخودار کون ہے اور یہ حرکتیں؟ یہ برخودار میرا بیٹا ہے ڈاکٹر جی۔ اچھا اچھا۔ ٹرانسفر ٹرانسفر ٹرانسفر۔ کیا ہو گیا ہے اسے؟ نہ جو مجھے پتا ہوتا تو میں تمہارے پاس کیوں آتی؟ وہ بی بی جب اس کی ہسٹری نہیں بتاؤ گی تو میں اس کا علاج کیسے کروں گا؟ ڈاکٹر صاحب کیا بتاؤں، پچھلے 6 سالوں میں اس کی کوئی 8 دفعہ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ 6 سالوں میں
8 मरतबा? हाँ जी। लेकिन सरकारी मुलाजमतों में तो 3 साल से बाद ट्रांसफर होती है ना। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तुम सच कह रही हो बीबी, शायद मेरे ही कान सुनने में गलती कर रहे हैं। लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं, इसकी ट्रांसफर कहाँ कहाँ होती रही? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, सबसे पहले इसकी ट्रांसफर हुई थी एबटाबाद, फिर मानसेरा, फिर मरी, फिर चित्राल, फिर कागान, फिर नारान, फिर हुंजा, फिर अब आके इसकी ट्रांसफर हुई है सवात में। क्या तुम सच कह रही हो? नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे भाई खुश नसीब इंसान, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, इतने पुरफजा मुकाम की सैर करते रहे। बोलो सैर सैर सैर। ट्रांसफर 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 सैर ट्रांसफर सैर ट्रांसफर सैर ट्रांसफर सैर ट्रांसफर सैर ट्रांसफर सैर ट्रांसफर ट्रांसफर। हाय मैं मर गई। ट्रांसफर यक न शुद्ध दो शुद्ध। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। जहाँ पना माहिर नफ्सियात आपकी इजाजत तलबी का इंतजार कर रहा है। खुद ही वक्त से पहले? आखिर क्यों? असल में उसने ना मंगल बाजार जाना है। जंगल में मंगल मेरे ही दम से, उसने तो बाजार जाना है, सालगिरह का दिन आया है तो क्यों? जहाँ पना महंगाई के हाथों मजबूर होकर। बेरंग मेरा मतलब है गुल रंग, ये महंगाई तो हमारी रियाया के लिए है, हमारे वजीर और मशीर तो इससे मुस्तस्ना है। अलपना अलपना अब वो जमाना नहीं रहा, आप तो यहाँ सच बन के बैठे और हम वजीर मशीर ज़ेरे अताब हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। खुल कर कहो क्या कहना चाहते हो? अलपना अब सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा मुमकिन नहीं। अब गुजारा नहीं तो पहले क्या होता रहा है? जहाँ पना पहले तो ऊपर की कमाई मिल जाती थी, जिससे जनान और जनान खानों के अखराजात पूरे होते थे। और तनख्वाह विद अलाउंसेस पूरी की पूरी स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा हो जाती है। बजा फरमाया हुजूर आपने। बस अब बहुत कुछ खा पी लिया तुमने, अब सिर्फ हलाल की तनख्वाह पे गुजारा करो, नहीं गुजारा कर सकते तो दफान हो जाओ। हुजूर हुजूर रहम कीजिए हुजूर, हम और हमारे खानदान वाले अय्याशियों के आदी हो चुके हैं। हम सिर्फ तनख्वाह में हम अय्याशियों को सोच भी नहीं सकते हुजूर। तो मैं तरीका बताऊं? बिल्कुल हुजूर, आपका मशवरा सर आंखों पर। तो फिर अटक किले चले जाओ, अय्याशी की अय्याशी होगी, ना काम ना काज, सिर्फ आराम ही आराम। ना हुजूर, अटक किले से तो बेहतर है कि यहाँ बगैर तनख्वाह के मैं गुजारा कर लूंगा। हाँ अब आए हो लाइन पे। हाँ तो सतरंग बेरंग गुल रंग, बुलाओ माहिर नफ्सियात को। वजीर नफ्सियात माहिर उलझनियात ऑनलाइन हाजिर हो। हाँ तो माहिर साहब आप तैयार हैं? जी ये ईमेल है एक तालिबे इल्म का, नाम है नासिर महमूद ऑफ गुजर खान। लिखते हैं कि मेरी उम्र 18 साल है, इसी साल मैट्रिक का इम्तिहान दिया है। मेरे स्कूल के करीब ही लड़कियों का स्कूल है, मुझे उस स्कूल की एक लड़की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं क्या करूं, लड़की के साथ बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि आते जाते लड़की की वालदा उसके साथ रहती है। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसको खाऊं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा इज्जतदार घराना होगा आपका, जिसके छोटे बच्चे इतनी इज्जत वाले हैं, बड़ों की क्या हालत होगी। वैसे मैं आपको एक बात करता हूँ कि आपको बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है, इसलिए मैं आपको बेटा नहीं कहूँगा बल्कि भतीजा कहकर पुकारूँगा। तो भतीजे साहब, आपको ये चाहिए कि अगर उस बच्ची की माँ उसके साथ स्कूल आती है तो आपको भी स्कूल जाना चाहिए और अपने वालिद को साथ लेकर जाना चाहिए और लेकर आना चाहिए, ताकि आपकी हरकतों पे उसकी नज़र हो। ठीक है? दूसरा बेटा ये कि आपको तालीम की तरफ, सॉरी मैंने बेटा कह दी, भतीजे
آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ تعلیم کرنی چاہیے، اس طرف توجہ دینی چاہیے جس پہ آپ کے ماں باپ کو فخر ہو۔ آپ تو اپنے والدین کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر آخر میں بیٹھ کے آپ نے یہی کہنا ہے، ہے اندھیر نگری، یہ اندھیر نگری، اندھیر نگری، ہے اندھیر نگری، اف اندھیر نگری، ہے اندھیر نگری یہاں اور وہاں، کہاں ہے کہاں تو کہاں ہے کہاں، اے انصاف اور عدل کے حکمراں، کہاں ہے کہاں تو کہاں ہے کہاں، ہے اندھیر نگری، یہ اندھیر نگری، ہاں اندھیر نگری، ہے اندھیر نگری، اف اندھیر نگری، ہے رشوت ستانی کا بازار گرم، جرم ہی جرم ہے ستم ہی ستم، نہیں آتی اب تو کسی کو شرم، ہر آدم کی آواز ہے اب نرم، ظلم ہی ظلم ہے میں جاؤں کہاں، کہاں ہے کہاں تو کہاں ہے کہاں، ہے اندھیر نگری، یہ اندھیر نگری، ہاں اندھیر نگری، ہے اندھیر نگری، اف اندھیر نگری۔